میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ علی یو آر لیونگ ان یو کے 11-12 سالوں سے یہاں پہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی اور یہاں پہ اب آپ یہاں پہ ایز اے لیکچر سینئر لیکچر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھا بھی رہے ہو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. تو کچھ ہمیں بھی پتا ہو کہ یہاں پہ اگر آپ کو جاب چاہیے مور اسپیسیفکلی اگر ٹیچنگ جاب چاہیے یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے تو ہم کس طرح پڑھائیں, کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور پھر جنرلی اسپیکنگ وٹ از ایک ٹیچر کی یہاں پہ لائف کیسی ہوتی ہے ایز یونیورسٹی لیکچرر کی یہاں پہ لائف کیا ہوتی ہے, کیا پازیٹیوس ہوتے ہیں, کیا نیگیٹیوس ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ انسٹیڈ آف ہر کسی کو جا کے اس چیزیں بتاؤں وچ از نیکسٹ ٹو امپاسبل, تو میں اپنا ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے. تو اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور آگے جا کے میں نے ریسرچ میں یا لیکچررشپ لینی ہے یو کے اندر یا یورپ میں ان جنرل, تو آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو لیکچررس ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اینڈ بیسڈ آن دیٹ یو ول بی ایبل ٹو میک اے بیٹر ڈیسیجن ان لائف. تو سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو جب میں یہاں پہ یو کے اندر آیا آلموسٹ 11 سال پہلے, تو میں یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا تھا. اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ نئی اسٹارٹ فیلڈ ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی چاہیے. تو یہاں پہ آ کے میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی اور 4 سال لگے مجھے پی ایچ ڈی کرنے میں, جس میں پارٹ ٹائم بھی جاب کر رہا تھا اور پی ایچ ڈی بھی ہو رہی تھی. ہوپ فلی بائی 2018 میں جا کے کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی شروع کر دیا کرنا. اب ایک یونیورسٹی کے اندر مجھے آفر آ گئی تو میں نے پھر وہاں پہ جا کے اسٹارٹ کر دیا فل ٹائم پڑھانا. نا یہاں پہ مین ریکوائرمنٹس, اگر آپ کو ایک ٹیچر کی اگر آپ نے لیکچررشپ کرنی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو مین ریکوائرمنٹ یہاں پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پی ایچ ڈی, ادروائز آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ورک ایکسپوجر زیادہ ہو تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آپ کے پاس ہے تو یو ہیو مور چانسز آف گیٹنگ دیٹ جاب. سیکنڈ چیز جو میں نے دیکھی ہے یہاں پہ وہ ہے کہ یہاں پہ ٹیچنگ کوالیفیکیشن ہوتی ہے, پی جی کیپ جس کو کہتے ہیں. تو جب میں نے پی ایچ ڈی ختم کری اٹ وازنٹ انف, مجھے پی جی کورس بھی کرنا تھا, ٹیچنگ کوالیفیکیشن بھی چاہیے تھی. اور دس از سم تھنگ دیٹ ڈفرینشیٹ پاکستان اینڈ یو کے فار شیور, کیونکہ پاکستان کے اندر آئی ڈونٹ نو یو کریکٹ می ٹیچنگ کوالیفیکیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے سچ. آپ کی پی ایچ ڈی ہو یا ماسٹرس ہو دیٹ از انف. ہاؤ ایور یو کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پی ایچ ڈی تو ہم نے کری ہے, لیکن پی ایچ ڈی تو تم نے صرف ایک اسپیشل ایریا کے اندر کری ہے, آپ نے تعلیم دینا تو نہیں سیکھا نا, آپ کو ٹیچنگ تو نہیں آتی ہے, آپ نے تو کوئی ریسرچ ایریا فار ایگزامپل اگر میرے کیس میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھی تھی تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے ریسرچ کی, آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ ٹیچنگ کے ایکسپرٹ کہاں سے ہو گئے. اگر آپ نے ٹیچنگ کا ایکسپرٹ بننا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے, کوئی نہ کوئی کورس کرنا چاہیے. تو ان مائی کیس میں نے یہاں پہ لیول 7 جو ماسٹرز لیول ہوتا ہے وہ اس کا ایک ٹیچنگ ڈپلوما کیا, جس میں مجھے آرٹ آف ٹیچنگ جو تھی پڑھانا آئی, اور اس کے بیسس پہ میری جاب یہاں پہ کنفرم بھی ہوئی. تو یہ 2 مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ادر یو ہیو اے پی ایچ ڈی یا آپ کو پروفیشنل ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیے. تھرڈ, آپ کے پاس کسی قسم کی ہائر ایجوکیشن لیول کی ٹیچنگ کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اینڈ آف کورس یو ہیو سم ایکسپیرینس ایز ویل آف ٹیچنگ, آٹومیٹکلی آپ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے جاب حاصل کرنے کے لیے. اب اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یار ایکسپیرینس یہاں پہ کس طرح لیں گے, تو میں نے یہ کیا تھا کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں ٹیچرس کے پیچھے پڑ گیا, اپنے سپروائزرس کے پیچھے پڑ گیا کہ یار سر میں مفت میں پڑھا لوں گا لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیچ ان آرڈر ٹو گیٹ سم ایکسپیرینس آؤٹ آف اٹ. تو دس از سم تھنگ آئی وڈ سجیسٹ ایز ویل. اگر آپ یہاں پہ آلریڈی آ چکے ہیں, یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنا ریلیشن شپ اچھا کریں اپنے سپروائزرس کے ساتھ, اپنی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ, وہ کیونکہ وہ آگے جا کے آپ کو جاب اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں. شاید آپ کو انیشیل لیول پہ شاید پے نہ کریں لیکن ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس دے دیں گے. تو فار ایگزامپل بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ مجھ سے کہتا ہے سر مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے, تو میں کیا کر رہا ہوں, تو میں اس کو بولتا ہوں یار کہ تم اسٹوڈنٹ ہو, اچھے اگر اسٹوڈنٹ ہو تو میں لیکچر دے رہا ہوں, تم اسائنمنٹ بچوں کا جو ہے کروا دو, یا اسائنمنٹ کی فیڈ بیک ان کو دے دو, یا پھر میں لیکچر دے رہا ہوں تو تم سیمینار کروا دو. تو دس از ہاؤ دے کین سلولی بلڈ اپ دیٹ پرٹیکولر ایکسپیرینس, جو بلیو میں جب وہ آگے جائیں گے, جب یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہوں گے, تو آٹومیٹکلی دے ول ہیو مور چانسز آف گیٹنگ دیٹ جاب, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو دیز آر سم آف دا ریکوائرمنٹ جو میں آپ کو کہوں گا. اب سیکنڈ چیز جو یہاں پہ آتی ہے, کیا پازیٹیوس ہوتے ہیں ٹیچرس کے یہاں پہ. تو سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی ہے ایز اے ٹیچر, اگر آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں اور آپ یو کے یا یورپ میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اب فلیکسیبلٹی سے میری مراد کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ آن ایوریج آپ کے پاس 15 سے 18 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ویکلی ٹیچ کرنا ہوتا ہے, اور یہ اس لیگل ریکوائرمنٹ. تو آپ کسی بھی یہاں پہ بڑی یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں, آپ کو 15-16 گھنٹے سے زیادہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ ٹیچ کریں. موسٹ پرابلی آن ایوریج 12 گھنٹے ہوتے ہیں, 15 میں بلکہ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں پر ویک. وہ بھی تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ٹیچنگ کر لیں اب اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. سو فار ایگزامپل میرا آج صبح لیکچر تھا, میں نے اپنا لیکچر دے دیا, اب میں فری ہوں. میری اب ٹرین ابھی تھوڑی دیر میں 1 گھنٹے کے بعد نکلی, تو میں نے سوچا کہ چلو میرے پاس فارغ ٹائم ہے تو بیٹھ کے میں ویڈیو بنا لیتا ہوں یونیورسٹی کے اندر ہی.
تو فلیکسیبلٹی آپ کو ملتی ہے. اب یہ فلیکسیبلٹی اور ڈفرینٹ قسم کی جاب میں، اگر آپ آئی ٹی میں ہیں، ہیومن ریسورس میں ہیں، مارکیٹنگ میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلی ڈینٹسٹ ہیں، آپ کو وہ یہ فلیکسیبلٹی میں نہیں ملے گی جو ایک ٹیچنگ پروفیشن کے اندر مل جاتی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا جو لائن مینیجر ہیں وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو خوش رکھنا ہے. اب اس کے بعد آپ کا جو مرضی ہے آپ کریں، آئی مین ناٹ کہ جو مرضی کریں، آف کورس یو ہیو ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز، لیکن وہ آپ گھر سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ورک فرام ہوم الاؤ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی اپنے اوپر ہے کہ کب کرنا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مجھ سے میری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں نئے پروگرام ڈیولپ کروں. اب ضروری نہیں کہ میں پروگرام بیٹھ کے منڈے کو بیٹھ کے صبح 9 بجے اسٹارٹ کر دوں ڈیولپ کرنا. اگر میرا دل نہیں چاہ رہا منڈے کو صبح کو میرا دل چاہ رہا کہ اپنے وائف کے ساتھ جو ہے مارننگ ڈیٹ پہ چلا جاؤں، ہم بریک فاسٹ اچھا سا کر لیں، وہ میں کر سکتا ہوں. باقی اگر کام ہوگا، میرے پاس یہ آپشن ہے ایز اے ٹیچر کہ میں وہ ویکینڈ پہ بھی، سنڈے کو بھی میں نے صبح کو بیٹھ کے جو ہے وہ کر سکتا ہوں. تو فلیکسیبلٹی بڑی آفر ہوتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن کے اندر رہیں تو یہاں پہ آپ کا کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوتا، کوئی سپروائز، کوئی کنٹینیوسلی آپ کو مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ بھائی تم 2:20 پہ دوپہر میں کہاں گئے تھے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر صرف باتھ روم جانا ہے، باتھ روم بریک لینی ہے، وہ اپنے جو لائن مینیجر سے بول رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ یونیورسٹی پروفیشن کے اندر جو ہے آپ کو تھوڑا سا یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ کوئی آپ کو اس طرح مانیٹر نہیں کرتا، وچ گیوز یو اے بٹ مور ریلیکسیشن فار شیور. تو ایک فلیکسیبلٹی اور دیر از لیس مانیٹرنگ. آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں، آپ کو مانیٹرنگ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کو آبجیکٹیوز دیے گئے ہیں جاب کے وہ آپ اچیو نہ کریں. اگر آپ وہ اچیو نہیں کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، اینڈ دین آف کورس دے ول کم ٹو یو اینڈ دے ول آسک یو، دے ول چیلنج یو آن اٹ. لیکن ایٹ لیسٹ ان میرے کیس میں، کیونکہ میں کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو پھر غلطی کی گنجائش میرے لیے بڑی کم سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ دیز آر سم آف دا تھنگس. اینڈ تھرڈ تھنگ جو ہے پیسہ. پیسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں کمپیئر ٹو ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ جو امریکہ کے اندر ٹیچرس ہیں، پروفیسرس ہیں، وہ تو بہت زیادہ کماتے ہیں. لیکن یو کے اندر آن ایوریج یہاں پہ اگر آپ نے لیکچررشپ اسٹارٹ کرنی ہے، اگر آپ بزنس اسکول کے اندر ہیں، تو 35 to 45,000 پر پاؤنڈ پر ایئر کی جو ہے آپ کی سیلری رینج ہوتی ہے. اگر آپ سینئر لیکچرر ہیں تو یہاں پہ 45,000 to 55,000 آن ایوریج اگین ہوتی ہے. پھر اگر اس سے آگے آپ نے ایسوسیٹ لیکچرر بننا ہے تو 55 to 65، اور پھر پروفیسر لیول پہ 70 اینڈ آن ورڈس پروفیسر کی سیلری ہوتی ہے. اب یہ سیلری میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت اچھی سیلری ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں کمپیریٹیولی آپ ایک اچھی مڈل کلاس لائف جو ہے گزار سکتے ہیں ان دا یو کے. اور اس سے میری مراد یہ کہ آپ ایک کچھ عرصے میں 5-6 سال کے بعد اتنا پیسے جمع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ مورگیج کے لیے ڈاؤن پیمنٹ کر سکیں، آپ ایک اچھی سی گاڑی لے لیں، آپ آرام سے کہیں بھی اگر آپ نے دنیا میں جانا ہالیڈیز کرنا ہو، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ایئر آپ ایک ہالیڈے، ایک لانگ ہالیڈے پہ بھی جا سکتے ہیں. کمپیریٹیولی پاکستان انڈیا میں جو لیکچررز ہوتے ہیں ان سے بہتر ہوتی ہے فائنینشیل لائف یہاں پہ. پھر آپ کو آف کورس اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے، اسپانسرشپ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے اور لائف جو ہے آپ کی آسان ہو جاتی ہے. تو دیز آر سم آف دا جو فائدے ہیں. نیگیٹیوز جو ہیں آئی تھنک اس جاب کے اندر ٹو مچ اسٹریس. فار ایگزامپل اسٹریس ہے اسٹوڈنٹس کا. اب مجھے پتا جب میں پاکستان میں پڑھ رہا ہوتا تھا یونیورسٹی میں نے وہاں پہ انیشل کی تھی، تو ہم ٹیچرس ہمارے لیے خدا ہوتے تھے. ہمیں یعنی کہ اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں ہم کچھ چیلنج نہیں کر سکتے تھے ان کو لیکن یہاں ٹیچرس کے بہت اسٹریس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو لے کے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے کسی بھی چھوٹی سی بھی شکایت کر دیں گے ٹیچر کے بارے میں کہ اس نے ہمیں اسائنمنٹ پڑھایا نہیں، سمجھایا نہیں صحیح طریقے سے، یا اس نے ہماری ای میل میں نے کری تھی اس نے 2 دن میں جواب نہیں دیا اس کا، تو ہماری اس میں جو مینجمنٹ ہوتی ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیں کوشچن کرتے ہیں، وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں، وہ ہمیں اسی وقت بلا لیں گے یار کہ آپ کے 50 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ایک بندے کی ای میل آئی ہے کہ آپ نے اس کو رپلائی نہیں کیا ہے، کیوں رپلائی نہیں کیا ہے، ٹیل اس دا ریزن وائی. تو اس میں پھر آپ ایز اے ٹیچر جو ہے کنٹینیوس اسٹریس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا یار کل کون سا اسٹوڈنٹ جو ایک دم آپ سے غصے میں آ جائے، آپ سے خفا ہو جائے، وہ آپ کو جا کے آپ کی شکایت کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو بہت ہی امپورٹنس دی جاتی ہے، وہ بہت اوپر تک چانسلر لیول تک وہ بات چلی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے ایز یو کین امیجن جو اسٹریس لیول ہوتا ہے پھر ایز ٹیچرس ہمارا وہ بہت ہائی پہ ہوتا ہے. اور سم ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار جو میرے سامنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، میرے کسٹمرس ہیں. ٹو میک یور کسٹمرس ہیپی، سیم لاجک جو ہم بزنس میں اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ ہم سم ٹائم اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہیپی رکھیں، ان کو خوش رکھیں یہاں پہ. لیکن ایز یو کین امیجن یو کانٹ میک ایوری ون ہیپی
اینڈ فار ایور. تو پرابلمس آتی ہیں سم ٹائمس اینڈ دس از ون آف دا اسٹریس. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی ان کی جاب چھوٹ جاتی ہیں جسٹ بیکاز کہ ایک اسٹوڈنٹ کمپلینٹ آئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی جس میں فالٹ تھی ٹیچر کی. تو دس از ون آف دا میجر تھنگس. سیکنڈ از کہ یو کے اندر اسپیشلی اینڈ جنرلی اسپیکنگ یورپ کے اندر دا کاسٹ آف لیونگ از گوئنگ اپ اینڈ اپ, اور ہماری جو سیلریز ہیں ٹیچرس کی یہاں پہ اس حساب سے زیادہ بہتر نہیں ہو رہی ہیں. نا آپ یہ کہیں گے یار اگر تم 40s کے اندر 50s کے اندر کما رہے ہو 50,000 پاؤنڈ آن ایوریج کما رہے ہو تو یہ تو بڑی اچھی سیلری ہوتی ہے. لیکن یار اگین اف یو تھنک اباؤٹ اٹ آپ کے زندگی میں خرچے جوں بڑھتے ہیں, فیملی جوں انکریز ہوتی ہے, آپ کی آپ کا جو فائنینشیل اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یس یہاں پہ کمپیریٹیولی ٹیچرس کو پے اچھی ملتی ہے, یونیورسٹی ٹیچرس کو, میں پرائمری اسکول ٹیچرس کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ. لیکن جو پروفیسر لیول یونیورسٹی ٹیچرس ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ایز سچ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پچھلے 10-12 سال سے یونیورسٹی یو کے اندر جو ہیں ان کو الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی ٹیوشن فیس انکریز کریں, کیونکہ اگر وہ ٹیوشن فیس انکریز کریں گی اور اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو گیو مور منی ٹو دیئر ٹیچرس. تو یہ تھوڑی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے فیل ہوا کہ آئی وانٹ کہ میں آپ سے شیئر کروں. ناؤ اگین مائی اوور آل اسیسمنٹ جو ہے ٹیچرس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے تو اٹس ورتھ وائل. یہاں پہ آپ کو فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے, آپ کا جو ویزا وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, سٹیزنشپ ہوتی ہے وہ آپ کو تیزی سے مل جاتی ہے. یہاں پہ سر پہ کوئی آپ کی صبح شام ہوتا نہیں ہے, مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا, ریلیکسیشن ذرا ہوتی ہے. اور پھر ہوتا یہ کہ آپ سملر چیزیں بار بار پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں پچھلے 4-5 سال سے سیم پرنسپلز آف مارکیٹنگ پڑھا رہا ہوں. اب اس میں پھر یہ آتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میں پڑھا رہا تھا تب مجھے بہت محنت کرنی پڑی تھی. اب اتنی دفعہ پڑھا چکا ہوں اس چیز کو میں کہ اب ریہرس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بس میں جاتا ہوں اور ڈیلیور کر دیتا ہوں لیکچر. تو اس سینس میں کام ذرا ایزی ہو جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اسٹریس لیول بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا. تو دیز آر سم آف دا تھنگس آئی وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ. اینڈ آپ لوگ مجھے بتائیے گا وٹ ڈو یو تھنک about if you have any questions for example about this, so I'm more than happy to answer that for sure. Okay, thank you.